حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ معزز و مکرم ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے کہ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے، اس میں میں آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، خاص طور پہ بچوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو، قصوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، ان کا تذکرے کو ہم اس سیریز میں شمار کرتے ہیں، اور پچھلا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کے بارے میں معلومات ہم نے حاصل کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ہوتا رہا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آج ذکر، چونکہ آپ کا ذکر کرنا باقی رہ چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ شہزادے ہیں، اور جو واقعہ جس کو قربانی کا کہا جاتا ہے وہ میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ تمام کے ذہنوں میں آنے کے لیے مختصر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، وہ ہم آج سماعت کریں گے۔ عزیز بچوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے رہبری کے لیے پیغمبر کو، انبیاء کو مسلسل بھیجتا رہا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام، اور آپ کے بعد ایسی تسلسل باقی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جس کو کہا جاتا ہے علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ، اور حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ کے مشورے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اولاد کی دعا کی اور نیک صالح اولاد کی جب دعا کی، تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل یہ وہ صالح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم کی بنائی کہ آپ نے اپنے والد گرامی کے ہر کہے کو مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ نے اقرار بھی فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی بطن اطہر سے جب آپ پیدا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم کو آزماتا اور ان کو امتحان میں مبتلا کرتا، جیسا کہ ایک واقعہ پچھلے بھی گزرا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا میں چھوڑنے کا حکم حضرت ابراہیم کو دیا، اور جب وہاں پر چھوڑا تو حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت اسماعیل، یہ دونوں، حضرت اسماعیل کی بالکل مختصر چھوٹی عمر ہے، اس عمر میں آپ کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جب پانی کی تڑپ اور پیاس محسوس ہوئی، تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی پیاس کو دیکھ کر ماں تڑپ کر ممتا میں حضرت اسماعیل کے لیے کوئی قافلے کو دیکھ رہی تھی، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کی طرف دوڑ رہی تھی، گزشتہ بھی اس کا ذکر کیا گیا، دوڑ رہی تھی، تو اتنے میں حضرت اسماعیل نے پیاس کی تڑپ کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑا، اور وہاں پر ایک چشمہ جاری ہوا جس کو زمزم آج کہا جاتا ہے، آب زمزم جس کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل کے قدموں کی وجہ سے، ان کی پیاس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چشمہ جاری ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کی 13 سال کی جب عمر ہوئی تو خواب دیکھا کہ کوئی خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم نے خیال کیا یہ خواب حقیقت ہے یا صرف خیال ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو جب خواب آیا تو آپ بے چین ہوئے، آپ نے خیال سمجھا۔ پھر اس کے بعد جب 9 تاریخ کو یعنی آپ کو خواب آیا پھر دوبارہ، تو اس کے بعد آپ نے اس کو پہچانا اور سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عزم کیا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا، اور جب مشورہ کیا حضرت اسماعیل سے کہ آپ کو ذبح کرنے کا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل سے جو سوال کیا گیا، مشورہ کیا گیا، وہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم یہ دیکھ سکے کہ حضرت اسماعیل کے دل میں کیسا صبر ہے، کیسا تحمل ہے، اور آپ کے اللہ کے اوپر کیسا یقین ہے اور اللہ سے کیسی محبت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم جب نکلے تو شیطان نے روکنے کی کوشش کی، کبھی والد کو آ کر بہکایا، کبھی حضرت اسماعیل کو بہکایا، لیکن یہ دونوں بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ جب پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ آپ مجھے سر کے بل یعنی لٹا دے، تاکہ آپ کے دل میں میری جو محبت ہے، جو والد کا پیار ہے، وہ بیچ میں نہ آئے، اور آپ مجھے چھری ذبح کرتے وقت آپ لڑکھڑائے نہیں، آپ سوچے نہیں، آپ مجھے ذبح کر دے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی، پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو محبت جس سے کرتے گئے، کئی سالوں کے بعد آپ پیدا ہوئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک صالح جب اولاد دی، تو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے محبت سے ان کے محبت کی اور محبت دکھائی۔ پھر جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو ذبح کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس کا بہترین صلہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو حضرت جبریل امی آسمان سے ایک دمبا لے کر وہاں پر نازل ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دمبے کو ذبح کروا دیا۔ اور جب یہ ذبیح عظیم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے نام کے آگے ذبیح اللہ کا لقب ان کو عطا کیا، اور وہ وہاں سے قیامت تک ذبیح اللہ کے نام سے حضرت اسماعیل کو جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے والد کا صبر تھا، ویسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بھی تھی۔ 13 سال کی عمر ہے، آج ہم بچے 13 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف، والدین نے جو کہا اس کے خلاف، اور بہت سارے ایسے اپنے بچپنے میں پھر اپنے دھن میں ہوتے ہیں کہ کسی کی ہم نہیں سنتے، لیکن حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صالح اور فرما بردار بنایا تھا کہ آپ کو جب ذبح کرنے کے لیے پوچھا گیا تو آپ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ تھا واقعہ قربانی، جو آج قربانی کی صورت میں ساری دنیا میں ہم قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور دمبا اور جو جس کے استطاعت کے حساب سے وہ ذبح کرتا گئے۔ تو حقیقت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عرفہ و اعلیٰ اور بلند مقام عطا کیا۔ اس سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے بچوں، یہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی کیسے فرما برداری کی اور اللہ سے کیسے محبت کی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے، ان کے احکام کو مانتے ہوئے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی طریقے پر، طرز پر، ان کے احکام پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں رہنا چاہیے۔ ہر قسم پر اپنی ضد کو چھوڑ کر، اپنی باتوں کو چھوڑ کر، اگر کبھی کچھ غلطی ہوتی ہے ہم سے تو اس پر نادم ہو کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرتے ہوئے، ان کے احکام کو مانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھلاتی ہے۔ تو واقعہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے، ان کے قصوں سے ہمیں یہی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مقام دیا ہے ان کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔